خیالات میں طلاق دینا۔ بعض دفعہ لوگ ذاتی جھگڑوں، پریشانیوں، الجھنوں کی وجہ سے مختلف قسم کی سوچ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے سوچتے رہتے ہیں کہ میں یوں کہوں گا، وہ یوں کہے گی، پھر آپس کے اندر تو تکار، یعنی منہ سے بھی کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور طلاق دینا بھی نہیں چاہتے، گھر کو برباد کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی رہے اور مسئلہ بھی کسی طریقے سے حل ہو جائے، لیکن حل نہ ہو رہا ہو تو وہ عمومی طور پر ایسے پریشانی کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ منہ سے بھی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بھی کوئی یکسوئی کے شکار کوئی ایک طرف نہیں ہوتی، یکسوئی ان کے اندر ہوتی نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ جو ایسے جو ہے گھوم رہی ہوتی ہے۔ کئی ایسے لوگ آپ سے بھی ملے ہوں گے، ہم سے بھی بعض دفعہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، گھر کے اندر پریشانی ہے، گھر میں جاتے ہیں تو مسائل جوں کا توں رہتے ہیں، کوئی مسئلہ سلجھتا نہیں ہے، الجھن کا ہر وقت شکار ہیں، کماتے بھی ہیں سارا دن صبح سے لے کر شام تک، بلکہ رات عشاء کے بعد تک کماتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھر کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اب ہمارے کمانے کا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، الٹا ہماری اولاد تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ بچے ماموں کی طرف ہو جاتے ہیں، کچھ بچے ماں کی طرف ہو جاتے ہیں، کچھ میری طرف ہو جاتے ہیں، تو ایسے مسائل کا گرداب ہے جس کے اندر ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی کام دنیا کے اندر جس طرح سوچنے سے نہیں ہوتا، جو کام کرنے سے تعلق ہے تو وہ کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ جھاڑو دینا ہو گھر کے اندر، جس طرح عورتیں جھاڑو دیتی ہیں، مسجد کے اندر مرد نے جھاڑو دینا ہوتا ہے، اور اسی طرح اذان دینی ہوتی ہے تو اذان دینے سے ہو جاتی ہے، سوچنے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ سوچنے سے صرف کسی کام کی نیت ہو سکتی ہے، وضو کی نیت کریں اس کا تعلق سوچنے سے ہے، نماز کی نیت کریں اس کا تعلق سوچنے سے ہے۔ جو کام کرنے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی بھی سوچنے سے نہیں ہوتے۔ اس لیے طلاق کا خواہ سوچنا تو ویسے بھی ایک برا فعل ہے۔ تا لام کاف، ہم لوگ اس سے بڑا منع کرتے ہیں کہ خاص طور پہ شادی شدہ انسان کی زبان پر یہ لفظ جو ہے متصل ملے ہوئے، یہ زبان پہ آنے نہیں چاہیے، کیونکہ باریک مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو بعد میں پریشانی ایسی لاحق ہوتی ہے کہ پھر معاملہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو اس لیے جتنا بھی سوچیں گے، سوچ سے طلاق واقع نہیں ہوتی، جس طریقے سے سوچنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ سوچنے سے کسی کو تھپڑ نہیں لگ سکتا، سوچنے سے کسی سے معافی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح کے بے شمار مسائل ہیں کہ انسان کی سوچ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، بلکہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ان کو کرنا پڑتا ہے۔ جب تک نہیں کریں گے تو آپ کی سوچ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور صرف پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ اور جن لوگوں نے اس طرح سوچ رکھا ہے کہ یار ہم سوچتے رہتے ہیں طلاق ہو جاتی، تو طلاق بالکل نہیں ہوتی، بلکہ مکمل طور پر ان کا گھرانہ بحال ہے، بیوی نکاح کے اندر موجود ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔